السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بے جاں ضد۔ کبھی اسے پیزا کھانا ہوتا، کبھی زنگر برگر، کبھی حلیم تو کبھی فرنچ فرائز۔ گھر میں اس کی امی کتنے ہی مزے کے کھانے پکاتی مگر وہ ایک نوالا بھی نہ چکھتی۔ 9 سالہ لائبہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ کوئی فرمائش ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ آج کل لائبہ نے عجیب ہی ضد پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت باہر کے کھانوں کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ کبھی اسے پیزا کھانا ہوتا، کبھی زنگر برگر، کبھی حلیم تو کبھی فرنچ فرائز۔ گھر میں اس کی امی کتنے ہی مزے کے کھانے پکاتی مگر وہ ایک نوالا بھی نہ چکھتی۔ مجبوراً اس کے والد اسے باہر سے اس کی من پسند چیز جو وہ کہتی کھانے کو لا کر دے دیتے تھے۔ ایک روز لائبہ کو اچانک بہت تیز بخار ہو گیا، ساتھ الٹیاں بھی شروع ہو گئی۔ بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، جو کھاتی وہ الٹ دیتی۔ اس کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو کر آخرکار ڈاکٹر کے پاس اسے لے گئے۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ رپورٹ آئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ لائبہ کو یرقان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے چند دوائیں لکھ کر دیں اور ساتھ ہی مکمل پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ صرف ابلی ہوئی غذائیں ہی کھا سکتی تھی۔ چکنائی اور مرچوں کا مکمل پرہیز تھا۔ 1-2 روز میں لائبہ کا بخار اتر گیا لیکن کمزوری ابھی بھی بہت زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی، لیکن ہر وقت کھانے میں ملی ہوئی لوکی، کدو اور مولی دیکھ کر اس کا دل سخت ڈوب گیا تھا۔ اس کی امی نے سمجھایا کہ اب تقریباً 1 مہینے تک اسے ایسی ہی غذائیں کھانا پڑیں گی۔ ابلے ہوئی کھانوں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی۔ یہ سن کر لائبہ خوب روئی، چیخی چلائی، لیکن اس کی امی نے دل پر پتھر رکھ کر اسے ابلے کھانے کھلائے۔ لائبہ رو رو کر امی سے کہتی، امی اب میں کبھی ضد نہیں کروں گی، کبھی برگر اور پیزا نہیں کھاؤں گی، جو آپ دال چاول بناتی ہیں وہیں بنا کر کھلا دیں۔ اس کی امی نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، چند دنوں میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور پرہیز بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لیے دعا کیا کرو۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ باہر کے کھانوں میں ہمیں کیا پتہ کہ وہ کیسا گھی اور کیسا مسالہ استعمال کرتے ہیں، یا وہ صفائی کا خیال رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے اب تو آپ صبر شکر کر کے یہی کھانا کھاؤ۔ جب مکمل صحت یاب ہو جاؤ گی پھر جو دل چاہے وہ کھانا۔ آج لائبہ صحت یاب ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی امی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتی ہے، بلکہ فرمائش کر کے پکواتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔